بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تختی نمبر 9 اور تختی نمبر 10 میں ہم تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھے تھے۔ تو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا اظہار اور قاعدہ نمبر 2 تھا اخفاء، لیکن تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تو 2 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، اظہار اور اخفاء، اور 2 قاعدے آگے آئیں گے۔ ان 2 قاعدوں کا نام ہے ادغام اور اقلاب۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں، یعنی میم ساکن میں بھی اخفاء ہے، اظہار ہے اور ادغام ہے، صرف اقلاب نہیں ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام اور اقلاب، اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء اور ادغام، اقلاب نہیں ہے۔ لیکن دونوں قاعدوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کو ڈائریکٹ اخفاء، ڈائریکٹ اظہار اور ڈائریکٹ ادغام بولتے ہیں، لیکن میم ساکن کے قاعدے کو ڈائریکٹ اظہار، ڈائریکٹ اخفاء اور ڈائریکٹ ادغام نہیں بولتے ہیں، بلکہ اس کو بولتے ہیں اظہار شفوی، اور میم ساکن کے قاعدے کو بولتے ہیں اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ یعنی وہ تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے وہ صرف اخفاء ہے، صرف ادغام ہے اور صرف اقلاب ہے اور صرف اظہار ہے، لیکن میم ساکن کے قاعدے میں شفوی لگا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ انہی تینوں قاعدوں کو ہم آج کے اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ آپ اچھے طریقے سے اس قاعدے کو ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ میم ساکن کے بعد کبھی میم آئے گا اور میم ساکن کے بعد کبھی با آئے گا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آ گیا تب ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با آ گیا تب اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم آیا اور نہ با آیا بلکہ میم اور با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو پھر اظہار شفوی ہوگا۔ ایک دم آسان ہے، آپ ذہن میں یہ بیٹھا لیجئے کہ میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے گا یا با آئے گا، میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے گا یا با آئے گا یا ان دونوں کے علاوہ آئے گا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تب ادغام شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد با آئے تب اخفاء شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم آئے اور نہ با آئے بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھانے کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادغام شفوی کو کیسے پڑھیں گے، اخفاء شفوی کو کیسے پڑھیں گے اور اظہار شفوی کو کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اسی کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ دیکھیے ادغام کا مطلب ہی ہوتا ہے ملانا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا دیں گے، اور جب ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میم کے اوپر تشدید ہو جائے گا، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، اسی کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے الیکم، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم۔ دیکھیے الیکم میں میم ساکن ہے، لیکن اس میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے، مرسلون کا میم آ رہا ہے۔ تو جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی اس میم کو اس میم سے ملا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الیکم مرسلون، کم مرسلون، الیکم مرسلون ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کے اوپر غنہ کریں گے، الیکم مرسلون۔ اور غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو، تو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے لہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم۔ لہم میں میم ساکن ہے، دیکھیں گے اس میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے،
یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، لہٰذا ادغام شفوی ہوگا۔ تو کیا کریں گے، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ دیکھیے یشاءون لکھا ہوا ہے، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زبر پر یا زیر پر اور پیش پر اسی طریقے سے 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں۔ اس نون کے اوپر زبر ہے تو اس زبر کو ہم جزم سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا لہم ما یشاءون، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض، لکھیے لکھا ہوا ہے مرض، لیکن اگر ہم یہاں پر آیت کریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے تو اس ضاد کے اوپر جو 2 پیش ہے اس 2 پیش کو جزم سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا میم زبر ما، را ضاد زبر رز، مرض، فی قلوبہم مرض۔ یہاں پر دیکھیے قلوبہم کے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم کو میم سے ملا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ فہم کے میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو میم کو میم سے ملا دیں گے لیکن غنہ کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہو جا رہا ہے، تو غنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، فہم معرضون، میم عین پیش مو، را زیر ری، معری، ضاد واو پیش زو، معرضو، نون زبرنا، معرضون، رکیں گے تو ہو جائے گا معرضون، فہم معرضون، اس طریقے سے۔ اب دیکھیے دوسرا قاعدہ دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے اخفائے شفوی ہے، پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے، تو اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفائے شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیے، ان، یہاں پر تو غنہ ہوگا، ربہم، ربہم کے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ربہم کے میم پر اخفا کریں گے، ربہم بہم، ربہم بہم، غنہ نہیں کریں گے بلکہ غنہ کے ساتھ اخفا بھی کریں گے، ربہم بہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ربہم بہم، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ۔ یہاں پر دیکھیے تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، دیکھیے ہا میم زیر ہم میں میم ساکن ہے، اس میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، با زیر بی، ہا زیر ہی، بیحی، جیم الف زبر جا، بیحی جا، را زبر را، بیحی جارا، تا 2 زیر 3، بیحی جارتن، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا۔ کیا کریں گے، میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں جو اخفا ہوتا ہے وہ صرف اخفا ہوتا ہے، وہاں پر نون ساکن کو اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، لیکن میم ساکن میں جو اخفا ہوگا وہ غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، صرف اخفا نہیں ہوگا بلکہ غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے بھی اور چھپائیں گے بھی، ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، رکیں گے تو ہو جائے گا وما ہم بمؤمنین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، وما ہم بمؤمنین، اس طریقے سے۔ یہاں پر دیکھیے میم واو پیش منہ نہیں ہے بلکہ حمزہ واو کی شکل میں ہے، تو یہاں پر حمزہ ہے اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے،
تو اس کو میم واو پیش مو واو مدہ نہیں کریں گے بلکہ میم حمزہ پیش مو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ۔ پیچھے جو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے رائے ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس رائے ساکن کو باریک کریں گے، باریک کر کے پڑھیں گے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ۔ میم ساکن کے بعد با رہا ہے لہٰذا یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ، اس طریقے سے۔ اب تیسرا قاعدہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ پیچھے آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ اظہار کہتے ہیں دکھا کر کے پڑھنے کو، ظاہر کر کے پڑھنے کو۔ تو اگر میم ساکن کے بعد نہ میم آئے اور نہ با آئے بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو دکھا کر کے پڑھیں گے، ناک میں چھپائیں گے بھی نہیں اور ناک میں روکیں گے بھی نہیں، یعنی غنہ بھی نہیں کریں گے جس طریقے سے ادغام شفوی میں ہوتا ہے، اور نہیں اخفا کریں گے جس طریقے سے اخفاء شفوی میں ہوتا ہے، بلکہ اظہار کریں گے جس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم ساکن کی آواز کو دکھا کر کے جلد پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہم فیہا، دیکھیں یہاں پر ہم فیہا ڈائریکٹ پڑھ دیے، ہم فیہا نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آئے تب غنہ ہوگا، اور ہم فیہا بھی نہیں پڑھیں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے۔ اخفا کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آئے۔ یہاں پر نہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور نہ ہی با آ رہا ہے بلکہ فا آ رہا ہے جو کہ میم اور با کے علاوہ ہے، تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کا نام اظہار شفوی ہے۔ ہم فیہا لکم دینکم، لکم دینکم نہیں پڑھیں گے بلکہ لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف یعنی دال آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ لکم دینکم لم یلبسوا، لم یلبسوا، اس طریقے سے۔ ام لم تنذرہم، دیکھیے یہاں پر میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے جو کہ با اور میم کے علاوہ ہے، یہاں پر بھی میم ساکن ہے، اس میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہ بھی میم اور با کے علاوہ ہے، یعنی یہاں پر نہ میم آ رہا ہے اور نہ ہی با آ رہا ہے بلکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ تا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ ام لم ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ام لم تنذرہم، تنذرہم میں اخفا ہوگا، اس لیے کہ یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال آ رہا ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک پیچھے کا سبق نہیں پڑھا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنک دیے گئے ہیں، آپ ان پر کلک کر کے تمام اسباق پارٹ بائی پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے کے تمام سبق کو دیکھیں گے تبھی آپ کو اچھے طریقے سے پورا نورانی قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ام لم تنذرہم، اس طریقے سے۔ لہم اجر، لہم اجر، یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد نہ میم آیا کہ ادغام کریں اور نہ ہی میم ساکن کے بعد با آیا کہ اخفا کریں بلکہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہٰذا یہاں پر اظہار کریں گے۔ لہم اجر، لہم اجر، اس طریقے سے۔ اب ہم ادغام شفوی میں سے بھی ایک لفظ کا اجرا کر لیتے ہیں اور اخفاء شفوی میں سے بھی ایک کا اجرا کر لیں گے اور اظہار شفوی میں سے بھی ایک کا اجرا کر لیں گے تاکہ جو قاعدہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اب جو پڑھ رہے ہیں وہ قاعدے ہمارے ذہن میں اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں۔ دیکھیے کیسے اجرا کریں گے۔ الیکم مرسلون، حمزہ زیر ای، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، یہاں پر یا لین ہوگا،
اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، لہذا میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، یہاں پر رائے ساکن سے پہلے پیش ہے لہذا رائے ساکنہ کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، یہاں پر واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبرنا، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے نون زبرنا، الیکم مرسلون، آیت کریں گے الیکم مرسلون، اس طریقے سے۔ ہم فیہا، حامیم پیش ہم، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ فا آ رہا ہے، لہذا میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ اور اخفا کے جلد پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا لکم دینکم، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دال آ رہا ہے، لہذا میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ اور بغیر اخفا کے جلد پڑھیں گے، جیسے لکم دینکم، اس طریقے سے آپ کو پورا پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ آپ کی مدد سے قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔